السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے درخشاں کتاب سے چپٹر نمبر 4 یعنی کٹی ہوئی شاخ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے درخشاں کتاب ہے، انشاءاللہ آج ہم اس سے چپٹر نمبر 4 یعنی چپٹر نمبر 4 جسے ہم کٹی ہوئی شاخ کہتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم کٹی ہوئی شاخ پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو یہ دیکھ لیجیے کٹی ہوئی شاخ، یہ ایک آج کی جو ایک کہانی ہے، آج کا جو سبق ہے بہت ہی انمول سبق ہے، جس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ جو کٹی ہوئی شاخ ہے، آپ لوگ شاید ابھی یہ سمجھ رہے ہوں گے آخر یہ کٹی ہوئی شاخ کیسا چپٹر ہے، یہ کیسا نام ہے کٹی ہوئی شاخ؟ ابھی آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور جو لوگ میرے پہلا دوسرا تیسرا چپٹر نہیں دیکھیں، آپ فوراً وہاں پہ جائیے اور اس چپٹر کو دیکھیے اور دیکھ کر کے فائدہ حاصل کیجیے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں، سبق کی شروعات کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ چپٹر نمبر 4 ہے، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ چپٹر نمبر 4 ہے، آج کا سبق چپٹر کٹی ہوئی شاخ۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے اس کٹی ہوئی شاخ کے مصنف کون ہے، اس کٹی ہوئی شاخ کے لکھنے والے کون ہیں، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے۔ کیونکہ ایگزام میں جو ہے نا، اسی کے بارے میں سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں کہ کٹی ہوئی شاخ یہ جو چپٹر ہے، اس کے مصنف کون ہیں، اس کے رائٹر کون ہیں، اس کے لکھنے والے کون ہیں، اس کی پیدائش کب ہوئی تھی، اس کا اصل نام کیا تھا، اس کے بارے میں ایگزام میں سب سے زیادہ سوالات آتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم مصنف کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کہانی کو جان لیں گے، اس کے بعد پھر ہم آخر میں سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ اسی لیے اگر ہماری ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ نئے بچے ہیں، جو لوگ اردو پڑھنے والا بچے، اس کے لیے بہت ہی بہترین ویڈیو ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، بہت آسانی سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا سا دیکھیے۔ چلتے ہم لوگ سبق کی طرف۔ دیکھیے کٹی ہوئی شاخ یہ ایک چپٹر ہے، چپٹر نمبر 4 ہے۔ اس کے مصنف کون ہے؟ مصنف قمر جہاں ہے۔ دیکھیے ہم یہاں پہ لکھ لیے ہیں، اس کے مصنف کون ہے؟ مصنف قمر جہاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا مصنف قمر جہاں ہے۔ اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس کی پیدائش تو دیکھیے پیدائش تقریباً 1951، کب؟ 1951 یا 52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگدوار میں ہوئی تھی۔ کس کی پیدائش؟ قمر جہاں کی پیدائش۔ اس کے والد کا نام کیا تھا؟ دیکھیے والد کا نام سید عطاء الحق تھا۔ کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ ان کا خاندان علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ کن کا خاندان؟ قمر جہاں کا جو خاندان تھا، اس کا خاندان علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آگے دیکھتے ہیں۔ پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا۔ کون؟ قمر جہاں پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا۔ دیکھیے ناظرین، یہاں پہ اردو میں ہم ایم اے لکھے ہیں، اس کو آپ چاہیں تو انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا۔ 1966 سے افسانہ لکھنا کو شروع کیا تھا۔ کب سے؟ 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو 1966 میں شائع ہوا تھا۔ کیا ہے؟ آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے، جو 1966 میں کیا ہوا تھا؟ شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی شائع کا مطلب ہوتا ہے چھپ گئی تھی۔ دیکھیے آگے، سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کہاں سے؟ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ کیریئر کا مطلب ہوتا ہے زندگی، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ آغاز کا مطلب ہوتا ہے شروعات، زندگی یعنی پڑھانے کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ سندروتی مہیلا کالج سے۔ اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی سے سٹی کے شعبۂ اردو کے صدر بن گئے تھے۔ کیا کر کے؟ ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبۂ اردو، شعبہ کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ، یعنی اردو پوسٹ کے کیا بن گئے تھے؟ وہ صدر بن گئے تھے۔ کون؟ قمر جہاں۔ دیکھیے آگے، 3 افسانوی مجموعے، قمر جہاں نے افسانہ کی کتابیں بھی لکھی تھی، اس کی 3 کتابیں شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا 3 افسانوی مجموعے۔ نمبر 1 چارہ گر، جو 1983 میں شائع ہوا تھا۔ نمبر 2 اجنبی چہرہ، جو 1991 میں شائع ہوا تھا۔ اور نمبر 3 یاد نگر۔ یہ 3 افسانہ کی کتابیں ہیں قمر جہاں کی۔ آگے دیکھیے، افسانہ نگاری کے علاوہ تنقید نگار بھی تھی۔ کون؟ قمر جہاں افسانہ نگاری کے علاوہ تنقید نگار بھی تھے۔ اب تنقید کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے جانچنا اور پرکھ کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ جانچ اور پرکھ کرنے کو تنقید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
کوئی شاعر کوئی شاعری لکھتا ہے، کوئی انسان کوئی حمد منقبت یا نعت لکھتا ہے، تو وہ چیز لکھ کر کے اگر کسی کو جانچنے کے لیے دے دیا، کسی کو یہ پرکھنے کے لیے دے دیا کہ آپ اس میں جانچ کر کے اس میں پرکھ کر کے بتائیے اس میں کیا غلطی ہے کیا کمی ہے، تو جو انسان اس کو جانچے گا، جو انسان اس کو پرکھے گا، اسی کو کیا کہا جائے گا؟ تنقید کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، یعنی جانچ اور پرکھ کرنے کو تنقید کہا جاتا ہے۔ تو قمر جہاں جو ہے افسانہ تو لکھتے ہی لکھتے تھے، لیکن دوسروں کی کتابوں کی جانچ اور پرکھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو لکھا ہوا ہے افسانہ نگاری کے علاوہ تنقید نگار بھی تھے، اور ان کی کچھ تنقید کی کتابیں شائع ہوئی تھی، جیسے تنقیدی مجموعہ نمبر 1 اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، کیا ہے؟ اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری۔ نمبر 2 معیار، کیا ہے؟ نمبر 2 معیار۔ نمبر 3 کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری، کیا ہے؟ نمبر 3 کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری۔ نمبر 4 حرف آگہی، یہاں پہ جگہ کی کمی تھی اس لیے ہم یہاں لکھ لیے، نمبر 4 حرف آگہی۔ تو یہ کچھ جانکاری تھی قمر جہاں کے بارے میں، جس کو جاننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایگزام میں جو ہے اسی میں سے سوالات آتے ہیں کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیے تھے، قمر جہاں کب پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ جو چیزیں بورڈ پہ لکھی وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس کا اسکرین شاٹ کر لیجئے، اس کے بعد آپ کاپی میں لکھ لیجئے گا، اچھے سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا نمبر سب سے بہترین نمبر آئے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے کٹی ہوئی شاخ۔ کٹی ہوئی شاخ ایک افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ۔ آپ کو پتا ہوگا افسانہ کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی کہانی اور قصے کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ افسانہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی انسان کی زندگی کو بیان کرنا، کسی انسان کی زندگی کہانی اور قصے کو بیان کر دینا کیا کہلائے گا؟ افسانہ کہلائے گا۔ اب دیکھ لیجئے کٹی ہوئی شاخ، آخرکار اس چیپٹر کا نام کٹی ہوئی شاخ کیوں ہوا؟ اب انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قمر جہاں جو کٹی ہوئی شاخ میں جس کی کہانی کو بیان کیا ہے، وہ کہانی ایک لڑکے کی کہانی کی۔ ایک لڑکا ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے لڑکے کی، ٹھیک ہے، کہ ایک لڑکا ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا ماں باپ اسے بہت ہی زیادہ پڑھاتا ہے لکھاتا ہے۔ جب بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، تو اس بچے کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ چاہت پیدا ہوتی ہے کہ ہم پڑھے لکھے کس لیے؟ تاکہ ہم اچھا پیسہ کما سکے، اچھا جاب کر سکے، یہ سوچتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے ایک مرتبہ کیا کرتا ہے؟ بدیس کے لیے ویزا اپلائی کر دیتا ہے۔ جب ویزا اپلائی ہو جاتا ہے، جب وہاں سے اس کا ویزا آ جاتا ہے کہ تم کو باہر جانا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے باہر جانے کے لیے ساری تیاریاں کرتا ہے، سارے سامان طے کرتا ہے۔ جب سارے سامان طے کر کے ساری تیاریاں کر کے جب گھر سے باہر نکلتا ہے، ایئرپورٹ کے لیے جب نکلتا ہے، تو وہاں کی خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے، وہاں کے حسین منظر کو دیکھتا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے مطلب بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم گاؤں میں ایک مینڈک کی طرح تھے۔ کس کی طرح تھے؟ ایک مینڈک کی طرح تھے۔ جس طرح ایک مینڈک کنویں میں رہتا ہے تو وہ سوچتا ہے اتنی ہی بڑی دنیا ہے، لیکن جب وہ مینڈک کنویں سے باہر نکلتا ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے دنیا بہت بڑی ہے۔ اسی طرح وہ لڑکا سوچ رہا تھا کہ گاؤں میں ہم ایک مینڈک کی طرح تھے، لیکن جب ہم باہر نکل رہے تھے تب دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی دنیا، کتنی حسین دنیا ہے، اس طرح دنیا میں تو ہمیں گھومنا چاہیے۔ وہ اس کے ذہن میں نا طرح طرح کی اسکرین بدل رہے تھے، جس طرح فلم اسکرین ترنت منٹوں میں نہیں بدل جاتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے، ترنت کیا ہو رہے تھے؟ اسکرین بدل رہے تھے اس کے ذہن میں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب وہ فلائٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہاں پہ ایئر ہوسٹیز آتی ہے کھانا پینا لینے کے لیے، خاطرداری کرنے کے لیے، آپ جانتے ہی ہوں گے اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ جب وہ کھانا لے کر کے آئی اس لڑکے کے لیے تو اس سے پوچھا آپ کو کچھ چاہیے کہ، تو وہ جب اس سے مسکرا کر کے پوچھا نا، وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا واہ اتنی اچھی ایئر ہوسٹیز، خوبصورت ایئر ہوسٹیز ہم سے مسکرا کر کے باتیں کر رہی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب وہی ایئر ہوسٹیس، جب اس کے بغل میں ایک بوڑھا پیسنجر بیٹھا ہوا تھا، جب اس سے بھی اسی طرح ہنس کر کے باتیں کرتی ہے نا وہ ایئر ہوسٹیس، تب وہ انسان سمجھ جاتا ہے یہ تو جلوہ عام ہے، یہ تو سب سے اسی طرح مسکرا کر کے باتیں کرتی ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا میرا خیال غلط تھا۔ پھر وہ انسان وہاں سے جاتا ہے، وہ لڑکا وہاں سے جاتا ہے، اس ملک میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو جانا ہوتا ہے، وہاں جاتا ہے، پھر وہاں 2-4 سال 5-6 سال رہتا ہے، خوب پیسے کماتا ہے، خوب یعنی اچھی گاڑیاں خریدتا ہے، اچھے گھر لیتا ہے، گھر میں سکون کی ساری چیزیں ہوتی ہے، جیسے فریز ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، اے سی ہو گئی، کولر ہو گیا، سکون کی ساری چیزیں اس کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن اسے سکون نہیں ملتا گھر میں۔ کیا نہیں ملتا ہے؟ اس کو گھر میں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا ہے۔
क्योंकि वहाँ पे वो लोगों को देखता है कि लोग वहाँ मशीन की तरह काम करते हैं, रोबोट की तरह काम करते हैं, कि सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही फ़ौरन काम पे जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम में उस टाइम आते हैं, 10-11 बजे रात में आते हैं जब बीवी बाल बच्चे सो जाते हैं। ना इंसान बीवी से सही से बात कर पाता है, ना बच्चों से सही से बात कर पाता है, ना उसके साथ टाइम गुजार पाता है, टाइम बिता पाता है। तो फिर वो अपने आप से सवाल कर रहा होता, अपने जहन में सवाल कर रहा होता है, इलाही बाहर की दुनिया कैसी अजीब है, कितनी अजीब है। मेरे पास सुकून की तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर की आत्मा को चैन नहीं है, अंदर एक बेचैनी सी छाई हुई रहती है। तो वो जिस कंपनी में काम कर रहा होता है, जिस जगह वो काम करता है, उसी की कंपनी में एक लड़का होता है, उसकी दोस्त होता है जिसका नाम असद होता है। क्या होता है? उसके दोस्त का नाम असद होता है। तो अपने दोस्त असद से सवाल करता है, यार असद, यहाँ की दुनिया कितनी अजीब है, यहाँ के लोग कितने अजीब है, क्या यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है? तो असद कहता, हाँ यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है। तो लड़का कहता है, नहीं असद, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह होते ही वो लोग फ़ौरन काम पे जाता है और शाम में उस वक्त काम से लौटते हैं जब उसके घर वाले सारे के सारे सो जाते हैं, उसकी बीवी बाल बच्चे सबके सो जाते हैं। सही से वो इंसान अपनी बीवी बाल बच्चों से बातचीत नहीं कर पाता है। कई लोग तो महीने भर, हफ्ते भर उनसे अपनी बीवी बाल बच्चों सही से मिल नहीं पाते हैं। क्या इसी का नाम ज़िंदगी है? क्या इसी तरह ज़िंदगी जीना चाहिए? तो असद कहता है, क्या करोगे, बाहर की दुनिया ऐसे ही होती है, इसी तरह यहाँ के लोग जीते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ के लोग बिल्कुल रोबोट की तरह बन करके ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल मशीन की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई फिक्र नहीं है। सुबह उठते ही काम पे जाते हैं और शाम में उस वक्त जब घर वाले सारे के सारे लोग सो जाते हैं। तो इसी तरह वहाँ के बाहर के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो लड़का जो होता है वो इससे मुतमईन नहीं होता, वो सोचता है यहाँ की दुनिया अच्छी नहीं है, वो सोचता है मैं वापस अपने घर को जाऊँ और नई ज़िंदगी फिर से शुरुआत करूँ। तो ये जब वो लड़का बाहर में रहता है तो उसके वालिद का घर में इंतकाल हो जाता है। तो उसके वालिद के इंतकाल की खबर भेजी जाती है कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। तो वो सही से दिल खोल करके रो भी नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो घर ही नहीं आ पाता, तो सही से कैसे रोएगा, सही से रो भी नहीं पाता है। वहाँ तड़प करके रह जाता है। उसकी माँ बीमार हो जाती है, उसकी भी खबर भेजी जाती है, तो वहाँ वो सिर्फ तड़प करके रह जाता है, घर नहीं आ पाता है। जब चंद सालों के बाद वो घर आता है, जैसे ही घर के दहलीज पर, घर के दरवाजे पर कदम रखता है, तो क्या देखता है, उसकी बूढ़ी माँ बेड पे बैठ करके खांस रही है। और उसके गाँव वाले जब मिलने के लिए आए, मुलाकात करने के लिए आए, तो कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को बीमारी के आलम में, बीमारी के हालत में छोड़ करके चला गया था। और सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को ऐसे ही छोड़ करके वो बाहर घूमने के लिए चला गया था, बाहर में अपने क्या बोलते हैं अय्याशी के लिए, अपने मस्ती के लिए चला गया था। इसीलिए कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या देखता, उसकी बूढ़ी माँ उस बेड पे बैठ के खांस रही है, उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब वो घर में कदम रखता है तो धूप बहुत तेज़ होती है। तो जैसे ही सर उठा करके ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि ऊपर से छत भी ख़त्म हो चुकी थी, छत भी गायब हो चुकी थी। और उसके घर में, उसके आंगन में आम और शरीफे के पेड़ थे। तो जिस तरह पहले वो छोड़ करके गया तो उसी तरह आम और शरीफे के पेड़ हवाओं में हिल रहे हैं। तो जैसे ही वो दहलीज पर कदम रखता है तो कोई उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। तब उसे जाकर के ये एहसास हो जाता है, तब उसे जाकर के ये मालूम हो जाता है कि मैं एक कटी हुई शाख की तरह हो गया हूँ। किसकी तरह? मैं एक कटी हुई शाख की तरह हो गया हूँ। जिस तरह एक शाख अपने पेड़ से कट करके अलग हो जाता है, दोबारा उससे जुड़ नहीं पाता है, इसी तरह अगर कोई इंसान अपने रिश्ते से एक मर्तबा अलग हो जाए तो दोबारा उससे हरगिज़ जुड़ नहीं पाता है, उससे ये एहसास हो जाता है। तो इसीलिए नाज़रीन, अगर आपके माँ बाप बुढ़ापे के आलम में हो या फिर बीमारी के आलम में हो तो आप उसको ऐसे ही छोड़ करके हरगिज़ बाहर मत जाइए। या जब उसको आपकी ज़रूरत हो आप उसको ऐसे ही छोड़ करके कहीं मत जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको छोड़ करके चले जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन दोबारा अगर उसी माँ बाप के पास आएंगे तो वो अपनाने को तैयार नहीं होंगे, आपसे पहले की तरह मोहब्बत और प्यार नहीं कर पाएंगे। तब इस नाज़रीन, अब आपको समझ में आ गया होगा आखिरकार इस कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों रखा गया। कि जिस तरह एक शाख, एक टहनी अपने पेड़ से कट करके अलग हो जाए तो दोबारा उससे जुड़ नहीं सकती है, इसी तरह अगर कोई इंसान एक मर्तबा अपने रिश्ते से अलग हो जाए तो दोबारा उससे जुड़ नहीं पाता है। तो अब आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों रखा गया। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा करके और समझा करके जाती है। हमें इन चीज़ों का, इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब आइए हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं, सवाल क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम सवालात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्तसर तरीन सवालात हैं, यहाँ पे देखिए मुख्तसर तरीन सवालात है। पहला सवाल कह रहे हैं कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी। तो यहाँ देख लीजिए,
پیدائش تقریباً 1951 یا 52 میں ہوئی تھی. کہاں پہ ہوئی تھی؟ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 52 میں ہوئی تھی. ناظرین اس سے پہلے تھوڑا سا ریکویسٹ، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ اگر آپ اردو پڑھنے والے بچے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک نیا چیپٹر اردو کے حوالے سے لے کر کے آئیں گے، تو آپ کو بہت کچھ روزانہ سیکھنے کو ملے گا اگر ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے. تو پہلا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجیے 1951 یا 52 میں ہوئی تھی. دوسرا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یہاں پہ دیکھیے ہم لکھ لیے قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق تھا. کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا. اس کے بعد تیسرا سوال کہنا قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے تھا؟ یعنی قمر جہاں بہار کے کس ضلع میں پیدا ہوئے تھے؟ یہاں پہ لکھیے، ہم لکھ لیے سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں پیدا ہوئے. کہاں پہ؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد چوتھا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی قمر جہاں کا کون سا چیپٹر آپ کی کتاب میں موجود ہے؟ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں کٹی ہوئی شاخ، یہ قمر جہاں کا افسانہ ہے. تو لکھ لیجیے گا قمر جہاں کا کٹی ہوئی شاخ، یہی افسانہ ہماری کتاب میں یا پھر ہمارے نصاب میں شامل ہے. پانچواں سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ تو یہاں پہ دیکھ لیجیے، ہم لکھ لیے سندروتی مہیلا کالج سے کیریئر کا آغاز کیا تھا. مطلب کیا بولتے ہیں، قمر جہاں سندروتی مہیلا کالج میں استاد تھی. کہاں پہ تھی؟ سندروتی مہیلا کالج میں قمر جہاں استاد تھی. آپ کا مختصر سوالات یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مختصر سوالات شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھ لیجیے. پہلا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے. مطلب یہ کہ قمر جہاں کی زندگی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے. تو لکھ لیجیے قمر جہاں کا نام قمر جہاں ہی ہے. پیدائش تقریباً 1951 یا 52 میں سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی تھی. والد کا نام سید عطاء الحق تھا. ان کا خاندان علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے. پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا. 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا. آپ کی پہلی کہانی جنون وفا ہے جو 1966 میں شائع ہوا تھا. آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک تھوڑا سا لکھ لینا قمر جہاں کے حالات زندگی کے بارے میں. اس کے بعد دوسرا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھیے. مطلب یہ کہ قمر جہاں نے کتنی کتابیں لکھی تھی آپ اس کے بارے میں لکھ لیجیے گا. تو یہاں پہ دیکھیے ہم لکھ لیے 3 افسانوی مجموعے تھے. قمر جہاں نے 3 افسانوی مجموعے لکھے تھے. نمبر 1 چارہ گھر 1983 میں، نمبر 2 اجنبی چہرہ 1991 میں، نمبر 3 یاد نگر. تو یہ 3 کتابوں کا نام لکھ لینا ہے. یہ ہو گیا آپ کا دوسرے سوال کا جواب. اب تیسرا سوال کہہ رہے ہیں قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے. مطلب یہ قمر جہاں کہاں پڑھے تھے اور کہاں پڑھائی تھی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا لکھنا ہے. تو لکھ لیجیے قمر جہاں پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا تھا. 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا. آپ کی پہلی کہانی جنون وفا جو 1966 میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد یہ لکھ لیجیے گا سندروتی مہیلا کالج سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے کیا بن گئے تھے؟ صدر بن گئے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر کے آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک تھوڑا سا لکھ لینا ہے. یہ ہو گیا تیسرا سوال. اب چوتھا سوال کیا کہہ رہے ہیں کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. یعنی جو افسانہ لکھتے تھے ان 5 انسان کا نام لکھنا، 5 شخص کا نام لکھنا ہے. سوال کہہ رہے ہیں اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو آپ سب سے پہلے اسی کا نام لکھ لیجیے. کیونکہ یہ قمر جہاں بھی افسانہ نگار ہی تھے. سب سے پہلے لکھ لیجیے گا نمبر 1 قمر جہاں، نمبر 2 سہیل عظیم آبادی، نمبر 3 سید محمد محسن، نمبر 4 نگار عظیم، نمبر 5 شکیلہ اختر. کیا لکھ لیجیے گا؟ شکیلہ اختر. یہ 5 انسانوں کے نام یعنی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھ لیجیے گا. تو آج کا آپ کا سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں چیپٹر نمبر 5 میں، یعنی ایک اور آشیانہ ہے چیپٹر نمبر 5، اس میں ہم ملتے ہیں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.